گئے۔ حضور نے دریافت کیا کہ لنگر میں جا کر دیکھو کوئی روٹی ہے؟ عرض کیا حضور 2.5 روٹیاں اور کچھ سالن ہے۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ مسجد مبارک کی اوپر کی چھت پر سفید چادر بچھا کر حضور ایک طرف بیٹھ گئے، ہم تمام آس پاس بیٹھ گئے۔ حضور نے ان روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے آگے پھیلا دیے۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ ہم تمام نے سیر ہو کر کھایا، اور پھر بھی کچھ ٹکڑے بچے ہوئے تھے تو اسی چادر میں وہ لپیٹ کر لے گئے۔ اس کی دوسری روایت سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ میاں محمد یاسین صاحب احمدی، ٹیچر گورنمنٹ اسکول دال بندین، لکھتے ہیں کہ حضرت امیر الدین صاحب رضی اللہ عنہ ساکن گجرات نے بیان کیا کہ شروع میں بہت کم آدمی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم 5-7 آدمی حضرت مسیح موعود کے مہمان ٹھہرے تو حضور نے چاولوں کا دیگچہ لا کر اور خود نکال کر برتن میں ڈالے اور ہمارے آگے رکھ کر ہم کو کھلائے۔ جس طرح یہ تعداد بڑھتی گئی، لنگر خانے کے سپرد اور باقی انتظامیہ کے سپرد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ انتظام کیا، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا خیال رکھیں۔ ملک غلام حسین صاحب مہاجر ولد میاں کریم بخش صاحب لکھتے ہیں کہ حضور ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میاں غلام حسین، مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا حضرت میاں غلام حسین صاحب کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے تمام کارکنان کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں آسن رنگ میں اپنے فرائض مہمان نوازی جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف کھانا کھلانا ہی نہیں بلکہ تمام انتظامات، جیسا کہ میں نے کہا، مہمانوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ پر تمام کارکنان اپنے فرائض آسن رنگ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد میں چند جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک تو جنازہ حاضر ہے، حاضر آ چکا ہے جنازہ۔ یہ جنازہ حاضر ہے مکرم شیخ مبارک احمد صاحب ابن مکرم خان فرزند علی خان صاحب کا، جو یہاں لمبے عرصے سے رہ رہے تھے، اور ان کے والد خان فرزند علی خان صاحب بھی جماعت میں پہچان والے ہیں، بڑی انگلستان میں امام بھی رہے ہیں۔ یہ 1929 میں 28 میں اب ریٹائر ہو کے انہوں نے زندگی وقف کی تھی۔ پھر یہ ناظر بیت المال بھی رہے، ناظر اعلیٰ بھی کچھ عرصہ رہے، اور خان کا خطاب آپ کو انگریز حکومت کی طرف سے ملا تھا۔ تو مکرم شیخ مبارک احمد صاحب ان کے بیٹے تھے، جو ان کی وفات ہوئی ہے 10 جولائی کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، 90 سال کی عمر میں۔ کچھ عرصہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے خدمت کی بھی آپ کو توفیق ملی۔ پھر پاکستان میں آپ کو نائب ناظر تعلیم کے طور پر کام کرنے کی توفیق ملی۔ 1961 میں یہ یو کے آ گئے تھے، یہاں بحیثیت صدر قضاء بورڈ، نیشنل سیکرٹری امور عامہ، سیکرٹری رشتہ ناطہ کے علاوہ کئی شعبوں میں خدمت کی توفیق پائی ہے۔ نہایت ہمدرد اور سلسلے کے فدائی اور خلافت وفا کا تعلق رکھنے والے خادم سلسلہ تھے۔ باوجود پیرانہ سالی کے اور بیماریوں کے بڑی باقاعدگی سے مجھے بھی خط لکھا کرتے تھے، اور 1-2 دفعہ ملنے بھی آئے ہیں۔ بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا۔ عہدیداران کی بھی بہت عزت کیا کرتے تھے، مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ تبلیغ کا بھی شوق تھا، اپنے حلقہ احباب میں کسی نہ کسی رنگ میں اس پیغام پہنچاتے رہتے تھے۔ ان کے پسماندگان میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے بزرگ والدین اور ان کے دادا کی طرح جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کا درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ جو غائب جنازہ ہے وہ ملک مبرور احمد صاحب شہید نواب شاہ کا ہے، جن کو 11 جولائی 2011 کو
رات 8:15 بجے تقریباً ان کے چیمبر نے شہید کر دیا گیا. وکیل تھے یہ. انہوں نے اپنی گاڑی باہر چیمبر کی کھڑی کی اور گاڑی سے باہر نہیں آئے تھے کہ قریبی جھاڑی میں سے چھپے ہوئے ایک نامعلوم شخص نے باہر نکل کر کن پٹی پر پستول رکھ کر فائر کر دیا اور حملہ آور جو تھے فائر کرنے کے بعد اسٹیشن کی طرف بھاگ گئے. ان کے بھائی بھی ان کی گاڑی کے قریبی تھے, ملک وسیم احمد صاحب. وہ حملہ آوروں کے پیچھے دوڑے تو انہوں نے ان پہ بھی فائر کیا, لیکن الحمدللہ بھائی تو بچ گئے. لیکن بہرحال ملک مرور احمد صاحب بھی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے بھی ایک دفعہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. 50 سال ان کی عمر تھی. گو جماعتی مخالفت کے علاوہ بھی ان کی کاروباری یا دشمنی یا یک طرفہ دشمنی کہنا چاہیے تھے, کیونکہ بعض ایسے مقدمات تھے جن میں انہوں نے بعض وہاں کے بڑے لوگوں کے نے جو قتل کیے ہوئے تھے ان کے مقتولوں کا انہوں نے مقدمے لڑے اور ساتھ دیے تھے. اس وجہ سے بھی دشمنی تھی. کچھ اور بھی دشمنیاں تھیں, لیکن بہرحال جماعتی دشمنی غالب تھی. تو یہ جماعتی خدمات بھی انجام دے رہے تھے. اور خدام الاحمدیہ میں بھی ناظم عمومی ضلع کے طور پہ خدمات انجام دیتے رہے. سیکٹری جداد بھی رہے. آج کل صدر تھے جماعت نواب شاہ کے, اور پولیس وغیرہ سے بھی ان کے تعلقات گہرے تھے, جس کی وجہ سے بھی ان کے جو دوسرے دشمن تھے وہ کافی ان کے ساتھ ان کی دشمنی اس وجہ سے بڑھ گئی تھی کہ ان تعلقات کی وجہ سے یہ عموماً جو کیس لیتے تھے یا جن مقتولوں کی انہوں نے حمایت کی ان کے کیس لڑے, ان کی وجہ سے جو قاتل تھے وہ بہرحال ان کے خلاف ہو گئے تھے. اور پھر احمدیت کی وجہ سے بھی ان کو دھمکیاں ملتی رہی تھیں. ان کا بھی جنازہ غائب ادا کیا جائے گا. تیسرا جنازہ غائب ہے مکرمہ رضیہ بیگم صاحبہ دارالرحمت وسطی روا کا, جو 25 جون کو فوت ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت میاں عبداللہ صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بیٹی اور ہمارے مبلغ سلسلہ قازقستان سید حسن طاہر بخاری کی والدہ تھیں. نیک عبادت گزار تھیں, خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والی, نظام جماعت کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے والی مخلص خاتون تھیں. باوجود غربت کے 24 سال کی عمر میں 1/3 حصے کی وصیت کی تھی آپ نے. کچھ عرصہ شدید مالی تنگی کی وجہ سے وصیت ادا نہ کر سکیں, تو دفتر وصیت کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ وصیت کا حصہ کام کروا لیں. لیکن آپ نے جواب دیا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ خود ہی سامان فرمائے گا اور توفیق بخشے گا. چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرمایا, اور ایک موقع پر انہوں نے اپنا سارا جو تھا بقایا یکمشت ادا کر دیا. آپ کو 2-3 شدید حادثات بھی پیش آئے. ایک مرتبہ ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے ٹرین نے ٹکر مار دی, جس سے آپ شدید زخمی ہوئیں. اس کے علاوہ بھی بعض حادثات ہوئے, لیکن شدید حادثات اور لمبے عرصے پر محیط مشکل حالات کو بڑی ہمت اور صبر سے تنہا انہوں نے برداشت کیا. اپنے جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت حسن طاہر بخاری, آپ کی وفات کے وقت ملک سے باہر تھے, انہیں بھی ہمیشہ ہمت ان کی بندھایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان تمام مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے. ابھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد میں باہر جا کر, کیونکہ ایک حاضر جنازہ ہے اس لیے وہاں جا کے جنازہ پڑھوں گا, اور اب آپ یہیں مسجد میں رہیں اور میرے پیچھے نماز جنازہ ادا کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله